ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم یہ ٹھیک کر دیں گے، ہم یہ ٹھیک کر دیں گے، آدھے مریض بھی ہم سے ٹھیک نہیں ہوتے جی، یہ سچ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے نا ایک خاتون کا میسج آیا، وہ سنگاپور رہتی ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ تھا، میں نے بھی وہ پوسٹ پڑھی، میری سنگاپور میں اچھی جاب تھی، میری شادی ہوگی تو کچھ چلی نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پہ میرے ساتھ ایک کام کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا، تو میں نے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا پریپیئر کیا کہ ایک سٹیپ مدر کی طرح میں ان کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی۔ شادی کی تو مجھے وہ ماسٹربیشن کی جو لت میں وہ مبتلا ہیں، تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو لیکن وہ سمجھے نہیں، لیکن اسی دوران میں پریگننٹ ہوگی، اور جب میں پریگننٹ ہوگی تو میری ڈائیورس ہوگی، انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا کچھ کرنے کو، ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو وہ کہتی ہے اب میرا مردوں سے اس حد تک دل اٹھ گیا، میرا کسی سے شادی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جاوید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سائیکالوجسٹ اور نیورولوجسٹ ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب۔ ان سے یہ جانیں کہ ماسٹربیشن سے یا خود لذتی سے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی اور بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس کی وجہ سے شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور مجھے کل ہی ایک خاتون کا میسج آیا فیس بک پہ جو سنگاپور میں رہتی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، وہ میں پھر ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے؟ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے، یہ جو خود لذتی ہے، ایک تو حکیموں نے یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ اس سے صورت انزال ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک یہ بتائیں اس میں کس حد تک سچ ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس سے جو نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خود لذتی سے، لائک ڈپریشن ہے، انزائٹی اور بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ماسٹربیشن مرد کریں یا عورتیں کریں، جو حکمہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں نقصانات ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے بہت زیادہ، لیکن یہ سچ ہے کہ کافی نقصانات ہیں۔ اچھا، یورپ جو کہتا ہے کہ اس میں نقصانات نہیں ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جی۔ مثلا مردوں میں بہت زیادہ بعد میں یہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، چڑچڑاپن، فیملی ٹوٹتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بہت زیادہ آتا ہے۔ پھر حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ امپوٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم یہ ٹھیک کر دیں گے، ہم یہ ٹھیک کر دیں گے، آدھے مریض بھی ہم سے ٹھیک نہیں ہوتے جی، یہ سچ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے نا ایک خاتون کا میسج آیا، وہ سنگاپور رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں جو ہے وہ میری والدہ کی ڈائیورس ہو گئی تھی اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، تو انہوں نے جو کوئی گروپ بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ، وہاں پہ بھی تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ادھر 5000 بھیج دیں، ہم آپ کو فوری طور پہ مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا، میں نے بھی وہ پوسٹ پڑھی، تو انہوں نے مجھے ان باکس سے میں جو ہے نا رابطہ کیا، تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے یہ مسئلہ ڈسکس کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ میری سنگاپور میں اچھی جاب تھی، میری شادی ہوگی تو کچھ چلی نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پہ، تو میرے ساتھ ایک کام کرتے تھے، ایک صاحب تھے، وہ مولانا تھے، ان کی ڈائیورس ہو چکی تھی اور ان کے 4 بچے تھے، تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا، تو میں نے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا پریپیئر کیا کہ ایک سٹیپ مدر کی طرح میں ان کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں نے ان سے شادی کی تو مجھے پتہ چلا کہ جو صاحب ہیں وہ ماسٹربیشن کی جو لت میں وہ مبتلا ہیں، تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو لیکن وہ سمجھے نہیں، لیکن اسی دوران میں پریگننٹ ہوگی، اور جب میں پریگننٹ ہوگی تو میری ڈائیورس ہوگی، انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا کچھ کرنے کو، ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو وہ کہتی ہے اب میرا مردوں سے اس حد تک دل اٹھ گیا، میرا کسی سے شادی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے ماسٹربیشن کا، تو اس کا حل کیا ہے؟ لوگ کیوں نہیں یہ چھوڑتے یہ چیزیں؟ پہلی بات، جو کوالیفائڈ اچھے ڈاکٹر ہیں وہاں تک نہیں پہنچتے جی، زیادہ سے زیادہ حکیموں، ہومیوپیتھک یا اس طرح دائیں بائیں مختلف لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جی، اور ہم کہہ کے مر جاتے ہیں۔ جب جوانی ہوتی ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کا نروس سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا، اچھا، نروس سسٹم میں کمزوریاں آ جائیں گی، یا اس کو جو پلیئر فیل ہوتا ہے مختلف دائیں بائیں کے مختلف مینول طریقوں سے، وہ بعد میں اس کو مل نہیں سکے گا۔ اچھا، ہر وقت جو ہے نا ہماری صحت اتنی نہیں ہے، مطلب وہی جو ہے جو اس کو اس طرح کی یعنی وہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے، وہ ایک دن چھوڑ کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ خاوند ہے چاہے نہیں خاوند، تو پھر وہ مسائل آتے ہیں کہ جو اس سے حل نہیں ہوتے۔ پھر جو ان کو سیکنڈ خاوند ملتا ہے اس کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں جی، مثلا
اس کو بھی آگے سے لت پڑ جاتی ہے کہ وہ مختلف طریقے کرتا ہے, اچھا, غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے. اچھا, اب وہ عورت چاہتی ہے کہ میرے ساتھ اسی طرح ہی کرے جس طرح پہلے تھا, اچھا, وہ نہیں کرتا, تو جو فیملی بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک علاج کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ شروع میں آئیں. آپ تو کہتے ہیں کہ بھی 20-25 سال آپ یہ برائیاں کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایک ہفتے میں کوئی ڈاکٹر صاحب میڈیسن دے, ایسا نہیں ہوگا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دوست تھے میرے آج سے کوئی 10 سال پہلے, ان کو ماسٹربیشن کی عادت تھی, اور وہ جب وہ کہتے تھے نا کہ میں دن میں 16 بار کرتا ہوں, تو ہم کہتے تھے گپ ہے, لیکن ہم ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا نہیں گپ نہیں ہے, از اٹ پاسبل, کیونکہ ویریشن ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن, یہ باتیں ویری کرتی ہیں ایج کے ساتھ ویریشن. ہاں ایج کے ساتھ. وہ اس وقت ظاہر سی بات ہے 20-25 سال ان کی عمر تھی, تو حکیموں نے ان کو بول دیا کہ آپ کے یہاں بچے نہیں ہو سکتے, آپ کا جو مادہ منویہ وہ کمزور ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر صاحب وہ ماہر نفسیات بھی تھے, ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. تو آج ان کے جو ہے وہ 4 بچے بھی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہمارے یہاں حکومت رات ایسے پھیلا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نے ایسا کوئی کام کر دیا جس سے بچے نہیں ہوں. یہ مذہب کا نام یوز کر کے تو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو آپ ان کو ڈرائیں نہ, یہ انسانی مسائل ہیں. مثلا ہم 15 سال پہ بالغ ہو گئے, شادی جا کے 32-33 سال میں کر رہے ہیں, کبھی تعلیم کا مسئلہ, کبھی مالی مسائل, تو بعض اوقات قدرتی طور پہ یہ چیز لت شروع ہو جاتی ہے, پھر یہ چسکا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, لیکن یہ قابل علاج ہیں. یہ اگر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کی مدد کریں گے, ہم سیریس لوگ ہیں, ہم کو ہنسی مذاق نہیں کرنے والے. ڈاکٹر صاحب جب جس زمانے میں آپ پڑھ رہے تھے یا جس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے, جب کالج یونیورسٹی میں, تو اس وقت نیا نیا ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ آیا. آپ کے زمانے میں تو اس طرح کا کوئی مواد, انٹرنیٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, مطلب جو بھی تھا کوئی مطلب اس طرح کے پورنوگرافک قسم کے رسالے وغیرہ یا کوئی بہت کم, ہاں بہت کم تھے. لیکن مسائل یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ فینامنا ہے, یہ جو انٹرنیٹ کا فینامنا ہے, اس سے آپ سروے کروا کے دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے عمومی طور پہ پورنوگرافی دیکھنا, ایک ہوتا ہے لت پڑ جانا, کہ بندے کو مطلب ایک وقت ہو گیا وہ نہیں دیکھے گا تو اس کو بے چینی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سن کے حیران ہوں گے کہ میں نے انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, اچھا, ان کو زیادہ یہ پروگرام دیکھتے ہوئے دیکھا. آپ کے پاس ایسے مریض آتے ہیں کلینک میں؟ بالکل آتے ہیں جی. مسئلہ کیا ہے, کچھ ایج کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہمیں علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک بات غور سے سمجھ لیں, جو ینگ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح گندی یا ننگی فلمیں, وہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. اچھا, یہ یقین رکھیں کہ جرمن کی جو جنگیں تھیں ان میں وہ ان کو یہی فلمیں گندی دکھاتے تھے فوجیوں کو, تاکہ یہ نامرد ہو جائیں اور آگے ہمیں فوجی نہ پرووائڈ ہو, ہمارے لیے کوئی لڑنے کو تیار نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے فلسفے کے گروپ میں ہمارے ایک دوست ہیں, میں نام نہیں ان کا لیتا, ان کی ایک کزن ہے, وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ جو ہے نا, وہ بھی نیورولوجسٹ ہے, یہ مسئلہ صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ کمپیریٹیولی کم ہے, لیکن عورتیں جب خود کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, تو ان کی ایک کزن تھی, ان کی 3 بار شادی ہوئی تو تینوں بار ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ایک اوریجنل انٹر کورس کا جو طریقہ کار ہے اس سے بالکل بھی کچھ بھی لذت محسوس نہیں ہوتی, تو مجھے جو ہے نا ہاتھ سے اسٹیمولیٹ کیا جائے. تو بہرحال جو ہے وہ پھر کیا ہوا, وہ ظاہر سی بات ہے مذہب کا بھی پریشر تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 دفعہ ڈائیورس لے کے, تو ایک دفعہ وہ گھر پہ اکیلی تھی, انہوں نے ایک ہی ٹائم پہ 2-3 لڑکوں کو اکٹھے بلایا ہوا تھا کہ آپ مجھے ماریں وائل ہیونگ انٹر کورس, مجھے گالیاں دیں, میرے ساتھ تشدد کرائیں, اور مطلب جو ہے نا بدتمیزی اور بد تہذیبی کریں. تو یہ کیا رویہ ہے؟ یہ اس کو سیڈزم بولتے ہیں جی, یعنی جتنی اس کی تذلیل ہوگی اتنے ان کو پلیئر آتا ہے جی. تو اس کا علاج کیسے ممکن؟ علاج یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیورو ٹرانسمیٹرز تو امبیلنس نہیں ہیں, یا اس کے ماضی میں جو واقعات ہیں, جو چیز ہے, تو اس کو کوشش کرتے ہیں مذہب کے ذریعے, اخلاقیات کے ذریعے کہ یہ آپ کی عزت خراب ہوگی. پوری دنیا میں جہاں مذہب نہیں بھی ہے وہاں بھی سوشل لائف جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو غور سے سن لیں. پچھلے 20 سال میں لڑکوں میں یہ صدیوں سے ہے, لیکن لڑکیوں میں پچھلے 20 سال سے یہ شروع ہوا ہے, جب سے انٹرنیٹ کی رسائی ہر بندے کی ہوگی, اور وہ مانتی بھی ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اب یہ جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو سب سے بڑا اس کا جو میں سائیڈ ایفیکٹ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جب وہ کسی پراپر ریلیشن شپ میں جاتے ہیں، چاہے وہ شادی کی صورت میں ہو یا ویسے ہو، تو الٹیمیٹلی 6 مہینے 1 سال 2 سال بعد ان کا یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی انہی مسائل کا شکار ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر نیچے اسکرین پہ بھی دیا ہوا ہے، آپ ان کو فون کر کے ان سے آن لائن بھی جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے کلینک پہ بھی آ کے ان سے مل سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اور اس طرح کی جو عادات ہیں ان سے حت الوسع بچنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے رہ سکیں۔ شکریہ۔